اگر تربیت نہ ہو تو بنیادی طور پر اس کی نیچر میں جلد بازی کا عنصر پایا جاتا ہے۔ جلد ہی بھڑک اٹھتا ہے، اپنی رائے کسی کے حق میں یا اس کے خلاف دینے کے لیے جلد بازی سے کام لیتا ہے۔ کسی کی فیور میں ہے تو اس کے حق میں رائے دینے میں جلد بازی سے کام لیتا ہے، کسی کے خلاف ہو گیا تو بھی اس کے خلاف جلد بازی کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ داغ دی۔ لیکن اگر مشق کرنے کے بعد، بہت زیادہ ریہرسل کرنے کے بعد اپنے اندر میچورٹی پیدا کر لے تو پھر اس کی کیفیت یہ نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک چیز جو انسان کو مدد دیتی ہے وہ یہ کہ انسان کافی سارے تجارب سے گزرتا ہے، اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کے اندر اسٹیبلٹی آتی ہے، پیشنس پیدا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید نے کہا خلق الانسان من عجل، یہ انسان جس کیفیت میں پیدا کیا گیا، جو اس کی حالت ہے، یعنی بغیر تربیت کے مراد ہے، وہ جلد بازی ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا سورۃ الاسراء میں، پہلی آیت سورۃ الانبیاء کی تھی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بہت ہی جلد باز ہے۔ یہ عمومی جو رویے انسانوں کے، اور اس آیت کا ابتدائی حصہ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا کرنے میں اور بد دعا کرنے میں جلدی سے کام لیتا ہے، یعنی صرف دعا میں نہیں، کبھی اشتعال میں آیا ہوا ہو تو بد دعا کرنے میں بھی سیکنڈ نہیں لگاتا۔ آیت کے ابتدائی حصے میں یہ بات کہی۔ اسی طرح اگر کسی سے کوئی نقصان ہو گیا ہے، اس کے خلاف بد دعا کرنے میں بھی پھرتی سے کام لے گا۔ تحمل جو ہے وہ کم لوگوں کے اندر ہوگا، یہ ایک عمومی جو کیفیت ہے اس کو میں عرض کر رہا ہوں۔ احادیث میں یہ بات کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اس کے جو مختلف آسپیکٹس ہیں ان کو زیر غور لانا چاہیے اور پھر اس کے بعد ڈیسیژن لینا چاہیے۔ اس کو تأنی فی الامور کہتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں جو ابواب قائم کیے ہیں محدثین نے، تأنی فی الامور یعنی کاموں میں سوچ و بچار سے کام لینا، ایسے بھاگتے بھاگتے اور جلد بازی میں فیصلے نہ کرنا، اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد، اس کے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کے بعد، اس کے رزلٹس پر نظر رکھتے ہوئے کہ اس کا فائدہ زیادہ ہوگا یا نقصان زیادہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ سمجھتے ہیں کہ جس چیز میں نقصان زیادہ ہوتا ہے اسلام میں اس چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ تمام حرام چیزوں میں کچھ نہ کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ جیسے قرآن نے کہا تھا نا کہ شراب اور جوے میں منافع للناس، لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں، لیکن جو اس کا نقصان تھا وہ زیادہ ہے، اور اس نقصان کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ روک دیا گیا۔ سورۃ البقرہ میں اس کی تفصیل ہے، النساء میں ہے، المائدہ میں ہے۔ تو غور و فکر کرنا، بعض دفعہ کچھ ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی، جلد بازی میں فیصلہ کیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ اس طرح تھا ہی نہیں، وہ تو کچھ اور چیزیں بھی تھیں، دوسرے بندے کی بات سنی تو پتہ چلا یہ تو کہانی کچھ اور ہے، تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ غلط ہو گیا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ بعد میں ندامت ہو یا کسی کا نقصان ہو چکا ہو اور اس کے بعد پھر آپ فیصلے کو ریورس کریں یا چلنے دیں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ تمام خبریں جمع کر لیں، وہ تمام دلائل مجتمع کر لیں اور اس کے بعد ڈیسیژن کریں۔ اور یہ جو تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی باتیں بھی ہیں،
سبع معلقات جو لوگ عربی پڑھتے ہیں جانتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے 7 بڑے قصیدے تھے جو ٹاپ پر آئے تھے اور ان کو بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکایا گیا تھا نمبر 1 پوزیشن ہونے کی وجہ سے۔ ایسے کمال کے قصیدے تھے وہ، آج بھی ملتے ہیں، ان کے اردو ترجمے بھی مل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ زمانہ جاہلیت تھا، لیکن زندگی کے جو رگڑے ہیں نا، زندگی جو بندے کو سب سکھاتی ہے اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ جو لوگوں کے تجارب الحیات تھے، زندگی کے تجربے، اس کے مطابق انہوں نے باتیں کہی۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے، سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ۔ یہ زندگی کے شب و روز آپ پر ایسی چیزیں ظاہر کر دیں گے جن کے بارے میں بالکل آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ زندگی تمہیں بتا دے گی، خبریں آ جائیں گی تمہارے پاس۔ مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ آپ تگ و دو کریں، بندے مقرر کریں، جاسوس مقرر کریں، پیسے دیں خبریں لینے کے لیے، ادھر سے کوئی چیز مل جائے ادھر سے مل جائے، تو تھوڑا ویٹ کرو۔ سَتُبْدِي لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا، یہ زندگی خود بول کے بتائے گی ان چیزوں کے بارے میں جو آپ کے نالج میں نہیں تھی۔ وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تَعْبِلْ، وہ بھی خبریں آپ کو دے گا جس کو آپ نے ذمہ داری نہیں دی۔ آج کے ہمارے دفاتر، ادارے، صوبے، ملک اور بہت سی ایسی جگہیں جہاں پر حالات بدلنے سے یہ چیز بدلتی ہوئی آپ کو دکھائی دیتی ہے۔ خبریں پہنچنے کی بات کر رہا ہوں۔ بَتَّاتًا وَلَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدٍ، اس کے لیے کوئی آپ نے وقت نہیں دیا، لیکن خبریں از خود آپ کے پاس پہنچ رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑا انتظار کریں، آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے۔ تو یہ تجارب الحیات کی بات ہے۔